بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا میں جہاں بارش ہوتی ہے وہاں اکثر و بیشتر آسمانی بجلی گرتی رہتی ہے، پر کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بد نصیب انسان بھی تھا جس پر ہر 6 سال بعد آسمانی بجلی گرتی رہی، اور جب وہ مر گیا تب بھی 6 سال بعد اس کی قبر پر آسمانی بجلی گری۔ لیکن اس بد نصیب انسان کو جاننے سے پہلے جانتے ہیں کہ آسمانی بجلی کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے اور نیچے کیوں گرتی ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اسلام میں آسمانی بجلی کو کیا کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی بجلی کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آسمانی بجلی دراصل بادلوں کو ہانکنے والے رعد فرشتے کے کوڑے سے نکلنے والی آگ اور کڑک کا نام ہے، جیسا کہ سورہ رعد میں ہے۔ ترجمہ: گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ تعالیٰ کی بابت لڑ جگر رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ ایک روز یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چند باتیں دریافت کرنے لگے کہ اے ابو القاسم، رات کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے وقت اس فرشتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، یعنی بجلی اسی کی آواز ہے۔ اور آج کے جدید سائنسی دور کے اعتبار سے جانتے ہیں آسمانی بجلی کیا ہے اور یہ کس چیز پر زیادہ گرتی ہے۔ آسمانی بجلی کو انگریزی میں لائٹننگ کہتے ہیں۔ یہ دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بادل اور تیز ہوا ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں۔ آسمانی بجلی میں کروڑوں وولٹ اور کروڑوں ایمپیئرز کرنٹ ہوتا ہے جو زمین پر 2 طرح سے لپکتا ہے۔ نمبر 1، جو شخص یا چیز مثلا عمارت اور درخت وغیرہ جو اس جگہ کی مناسبت سے اونچے ترین ہوں، ان پر بجلی گر کر زمین میں چلی جاتی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں آسمانی بجلی گرنے کے حوالے سے عوام میں کئی توہمات پائے جاتے ہیں۔ مثلا گھر کا پہلا بچہ اس کا زیادہ شکار ہوتا ہے، تو دوسری جانب بزرگ ہمیں سیاہ کپڑے پہننے سے منع کرتے ہیں، لیکن ان دونوں باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ ماہرین موسمیات اس قسم کے توہمات کو رد کرتے ہیں اور انہیں محض واہمی ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جب چاہے اپنی رحمت نازل کر سکتا ہے اور جب چاہے زحمت نازل کر سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسمانی بجلی ہندوستان میں گرتی ہے اور بہت سے لوگ اس سے مر جاتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسا بد نصیب ترین انسان بھی تھا جس پر ہر 6 سال بعد آسمانی بجلی گرتی رہی، اور جب وہ فوت ہوا تو 6 سال بعد قبر پر بھی بجلی گر گئی۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے والٹر سمرفورڈ کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان قرار دیا جاتا ہے، جس پر ہر 6 سال بعد آسمانی بجلی گرتی، اور یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر بھی اس کے مرنے کے 6 سال بعد بجلی گر گئی۔ نیوز ٹریک لائیو کے مطابق والٹر سمرفورڈ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوج میں افسر تھا۔ 1918 میں اس کو بیلجیم میں تعینات کر دیا گیا تھا، جہاں ایک دن وہ گھڑ سواری کر رہا تھا کہ اس پر آسمانی بجلی گر گئی، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ کچھ ماہ کی معذوری کے بعد وہ دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تاہم اسے فوج سے نکال دیا گیا۔ نجی ٹی وی سٹی 42 کے مطابق بعد ازاں وہ کینیڈا چلا گیا، جہاں اس نے نئی زندگی شروع کی۔ پہلی بار بجلی گرنے سے 6 سال بعد 1924 میں وہ ایک دن مچھلی پکڑنے کے لیے قریبی تالاب میں گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی دوران اس پر آسمانی بجلی گری اور اس کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا۔ خوش قسمتی سے وہ 2 سال بعد تندرست ہو گیا اور نئی زندگی شروع کر دی۔ تیسری بار والٹر سمرفورڈ پر بجلی 1930 میں اس وقت گری جب وہ ایک پارک میں واک کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ 2 سال تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد سن 1932 میں انتقال کر گیا۔ والٹر سمرفورڈ کے مرنے پر کہانی ختم ہو جاتی تو شاید یہ دنیا کا بد نصیب ترین انسان قرار نہ پاتا، لیکن کہانی جاری رہی۔ جیسے ہی تیسری بار بجلی گرنے کے 6 سال مکمل ہوئے اور 1938 آیا تو چوتھی بار آسمانی بجلی اس کی قبر پر گری، جس کی وجہ سے اس کا خطبہ ٹوٹ گیا
والٹر समरफोर्ड को कनाडा के शहर वैंकूवर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। माहिरीन के लिए आज भी ये मुअम्मा है कि आखिर एक पूरे लगे बंधे शेड्यूल के साथ उस शख्स पर बिजली क्यों गिरती रही है।